حضرت سیدنا فاروق اعظم کے فضائل اور مناقب تو ایک ایسا باب ہے جو ختم نہیں ہو سکتا، لیکن حضور اعلیٰ گولڑوی سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کی معروف زمانہ کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ سے سیدنا فاروق اعظم کا تقوی اور دنیا سے بے رغبتی، آپ کا زہد بحیثیت ایک حکمران، مثالی کردار، اس پر ایک دو پیراگراف آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت صاحب فرماتے ہیں، تصفیہ شریف میں، کہ ایک دن 50 کے قریب اصحاب رسول ایک جگہ جمع تھے اور مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے کرتے کسی نے یہ کہا کہ یہ جو شخص ہے، یعنی حضرت عمر، یہ جو شخص ہے اس کے زہد و اتقاء نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ زہد و اتقاء نے، زہد و تقوی نے ناک میں دم کر رکھا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، خدا نے اپنے فضل سے بلاد مشرق و مغرب ارض و عجم اس کے ہاتھ سے فتح کروا دیے، اور دور سے بادشاہوں کے سفیر اس کے پاس آتے ہیں، مگر اس کا لباس دیکھو، وہی موٹا کپڑا جس میں چمڑے کے پیبند لگے ہوئے۔ اس طرح سلطنت اسلام کی عظمت پر حرف آتا ہے۔ اسلامی اسٹیٹ کا اتنا بڑا حکمران ہے، دنیا کے وفود اس کے پاس آتے ہیں، کیا کہیں گے؟ پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے عالی شان تخت نہیں ہے، تو اسلامی سلطنت کا جو روب ہے نا، دبدبہ ہے، اس پر حرف آتا ہے۔ تو ان صحابہ کرام نے، اب صاف ظاہر ہے، جلال فاروقی، ہیبت فاروقی، یہ بات دور بیٹھ کے کرنا تو آسان تھی، پر آپ کے سامنے جا کے کون کرے؟ جس میں یہ جرأت ہے کہ جو سامنے جا کے کہے گی آپ کا لباس کیسا ہے اور آپ کا رہن سہن کیسا ہے۔ تو انہوں نے، صحابہ کرام نے ایک طریق اور ایک انداز اختیار کیا آپ سے بات کرنے کا، اور آپ کو اس حوالے سے تنبیہ کرنے کا کہ آپ ایسا نہ کریں، اپنا لائف سٹائل چینج کریں۔ تو انہوں نے 2 ہستیوں کا انتخاب کیا، ان کو بھیجتے ہیں جا کر یہ امیر المومنین سے کہیں، اور امیر المومنین ان کا کہا ٹالیں گے، ہمیں پوری توقع ہے۔ ایک شخصیت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کی، اور دوسری آپ کی اپنی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ تعالی علیہا، ان 2 ہستیوں کو تیار کیا کہ آپ جا کے بات کریں، امیر المومنین سے بات کریں۔ اب جب یہ تشریف لائیں تو پروٹوکول دیا جو ایک مومنوں کی ماں کے شایان شان ہے۔ اس کے بعد فرمایا ام المومنین ارشاد فرمائیے کیسے آنا ہوا، کیا پیغام ہے میرے لیے؟ جناب صدیقہ، اب حضرت عائشہ کا کلام سنیے، انہوں نے فرمایا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا چھوڑ گئے اور جنت میں اپنے رب کے پاس پہنچے۔ ان دونوں صاحبوں نے نہ تو دنیا کی کبھی پرواہ کی اور نہ دنیا کبھی ان کے پاس پھٹکی، نہ حضور کے پاس نہ سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس۔ اب ان کی جگہ آپ ہمارے نگران و محافظ ہیں، خدا نے آپ کے ہاتھوں سے کیسر و کسریٰ کے ملک فتح کروائے، ان کے سارے خزانے اور سلطنتیں آپ کے ماتحت ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی دے گا۔ اس وقت روم کے سفیر دربار والدہ میں حاضر ہوتے ہیں، عجم کے قاصد دست بستہ کھڑے رہتے ہیں۔
عرب کے وفود آ کر آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ آپ کے لباس کی بڑی خستہ حالت ہے۔ طریقے سے جو میسج ان سب نے پہنچانا تھا ام المومنین نے حضرت سیدنا فاروق اعظم تک اس انداز میں منتقل کیا۔ آپ اگر ان کا لباس سے بھی تنگ فرماتے تو آپ کی بڑی ہیبت اور عظمت ہوتی۔ گھر میں آپ اپنے سامنے صبح و شام نیا اور لمبا چوڑا دسترخوان بچھایا کریں، جس پر انواع و اقسام کے اطعمہ لذیذہ اور میوہ آئے خوشگوار چنے ہوں، جو آپ بھی کھائیں اور آپ کے مصاحب بھی۔ اس طرح سے شان خلافت بڑھے گی اور باہر سے آنے والوں پر ہمارا رعب و وقار قائم رہے گا۔ اب صاف ظاہر ہے حسن نیت سے ان سب نے یہ مشورہ دیا اور ام المومنین نے حسن نیت سے یہ مشورہ امیر المومنین تک پہنچایا۔ اب سنیے، حضرت فاروق اعظم نے کہا، اللہ اکبر، اے صدیقہ، تمہیں قسم ہے خدائے عز و جل کی، اے صدیقہ تمہیں قسم ہے خدائے عز و جل کی، مجھے بتا دو کہ حبیب رب العالمین جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی 10 دن تک لگاتار گندم تو کجا جو کی روکھی اور سوکھی روٹی بھی پیٹ بھر کر کھائی تھی؟ قسم کھا کر مجھے بتائیے، کیا 10 دن حضور کی زندگی میں ایسے گزرے؟ گندم کی نہیں، نرم نہیں، باریک نہیں، جو کی موٹی اور روکھی سوکھی روٹی سرکار نے 10 دن تک مسلسل پیٹ بھر کر کھائی ہو؟ قسم کھا کے مجھے بتا دیجیے۔ اللہ اکبر، 10 دن تو زیادہ ہے، 10 دن تو زیادہ ہے، مجھے صرف 3 دن متواتر کا ہی پتہ بتا دو، 3 دن بتا دو کہ حضور نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر تسلسل کے ساتھ تواتر کے ساتھ کھائی ہو، تناول فرمائی ہو۔ اللہ اکبر، فرمایا اسے بھی جانے دو، 3 دن بھی جانے دو، اسے بھی جانے دو، کیا تم مجھے ان کے ایک صبح و شام بھی سیر ہو کر کھانے کی اطلاع دے سکتی ہو؟ اللہ اکبر، جب اس باعث تخلیق ارض و سما نے دنیا میں اس طرح سے زندگی بسر فرمائی تو میں کس کے تار و شمار میں ہوں؟ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ وزیر مشورے دیں اور بادشاہوں کی آسائش سے متعلقہ ہو تو وہ ایک بے وقوف بندے کو بھی بہت بڑا عقل مند بنا کے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا۔ اور یہاں سبحان اللہ، صدیقہ کائنات ام المومنین صحابہ کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت عمر کو یہ مشورہ دے رہی ہے اور آپ کی بارگاہ سے جواب کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا میں کس کے تار و شمار میں ہوں جو ناز و نعم سے زندگی بسر کروں۔ اب یہ جملہ سنے اور مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات حاضرہ پر آپ مجھ سے بہتر سمجھ لیں گے، لیکن جملہ حضرت عمر کا سنیے۔ فرمایا اے عائشہ، عمر سے یہ امید کبھی نہ رکھنا کہ غریب مسلمانوں کے مال سے تن پروری کرے۔ آپ اندازہ لگائیے، اور اس وقت پوری دنیا کے حالات حضرت سیدنا عمر کی عدالت میں رکھیے، فیصلہ آپ کو ملے گا۔ فرمایا عائشہ، عمر سے کبھی یہ امید نہ رکھنا کہ غریب مسلمانوں کے مال سے تن پروری کرے۔ صدیقہ، کبھی تم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے حضور نے زمین سے ایک بالشت بھی اونچا رکھ کے تناول فرمایا؟
آپ تو کہتی ہیں نا کہ دسترخوان لگے، ٹیبل لگے، مہمان بیٹھے ہو، طرح طرح کے کھانے ہو، مجھے بتاؤ سرکار نے زمین سے ایک بالشت بھی اونچی جگہ بیٹھ کر کبھی کھانا تناول فرمایا ہے؟ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح زمین پر بیٹھ کے کھاتا ہوں۔ کیا تمہیں یاد نہیں تمہارے باپ صدیق اکبر نے تمہاری ماں کو بیت المال سے صرف 4 پیسوں کی فرمائشی مٹھائی منگوا کر بھی نہیں دی، اور جب تمہاری ماں نے اپنے روزینہ سے منگوا لی تو اتنا ہی ان کا روزینہ کم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کچھ پیسے بچتے ہیں، کم کر دیا۔ یہ سب باتیں تمہیں خوب معلوم ہے، پھر تم نے مجھے ایسا مشورہ دیا۔ اب میں یہ لمبی تقریر ہے لیکن میں آپ کو اس کا اختتام بتاتا ہوں۔ جناب صدیقہ اور جناب حفصہ فاروق اعظم کا یہ کلام سن کر ہاتھوں سے کلیجہ تھامے باہر آئے۔ اللہ اکبر۔ اور جو کچھ حضرت عمر سے سنا تھا رو رو کر سب حاضرین کو سنا دیا۔ جنہوں نے بھیجا تھا کہ جا کے امیر المومنین سے یہ بات کرو، جس کے کان میں بھی اس بیان کے الفاظ پڑھتے تھے تیر کی طرح پار ہوتے تھے۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا فخر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زہد ہے۔ فرمایا تمام سامعین میں ایک حشر بپا ہو گیا۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فخر کی، اور اس شان کو اختیار کرنے پر انہوں نے حوالہ دیا خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کا، اور حوالہ دیا سید العالمین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا۔ یہ ہستیاں ہیں جو رول ماڈل ہیں، یہ ہستیاں ہیں جو ہر مسلمان کی